بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم مختصر طور پر امام دارمی رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ اگر آپ مکمل نام جاننا چاہتے ہیں تو آپ کا مکمل نام عثمان بن سعید بن خالد، ابو سعید کنیت رکھتے تھے، تمیمی دارمی، خراسان میں 200 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں، شروعات میں یوں لکھتے ہیں کہ الامام، امام، علامہ، حافظ، ناقد عثمان بن سعید، اس کے بعد ان کا نام لیتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بڑے زبردست آدمی تھے علم کے اعتبار سے، اور خود آپ کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے سامنے شاہد ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ علی بن المدینی، یحییٰ بن معین اور احمد رحمہم اللہ اجمعین سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ اپنے زمانے میں علم حدیث کے بہت ہی زبردست عالم مانے جاتے تھے اور سنت کے بڑے شوقین تھے، سنت کے بڑے شوقین تھے۔ مناظرے میں ان سے زبردست کوئی آدمی نہیں تھا، مناظرے کے اعتبار سے زبردست صلاحیت آپ کے پاس موجود تھی۔ ابن العربی رحمہ اللہ کے پاس ادب حاصل کیا، ابو یعقوب رحمہ اللہ کے پاس فقہ حاصل کیا، اور ان تمام علوم میں آگے بڑھتے ہی گئے۔ علم حدیث کی بات کریں، آپ فقہ کی بات کریں، ادب کی بات کریں، ان تمام علوم میں آپ حاصل کرنے کے بعد آگے ہی بڑھتے رہے، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، الحمدللہ۔ آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو آپ کے اساتذہ میں چند مشہور نام یہ آتے ہیں کہ ابو الیمان یحییٰ ابن صالح، سعد بن ابی مریم، سلیمان بن حرب، کاتب اللیث، محمد بن کثیر، مسدد ابن مسرہد، احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، علی المدینی، اسحاق راہویہ، ابن ابی شیبہ، محمد ابن المنہال۔ تو یہ تمام اساتذہ کے نام تھے۔ اس کے بعد آپ کے جو تلامذہ ہیں ان کے اگر ہم چند مشہور نام معلوم کریں تو آپ کے تلامذہ میں مؤمل بن حسین، احمد بن محمد الازہر، محمد بن یوسف ہروی، محمد بن اسحاق ہروی رحمہم اللہ اجمعین کے چند نام آتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، یہ دو تین باتوں میں معلوم کرتے ہیں۔ ابو حامد اعمشی رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں یوں لکھا ہے کہ ابو حامد اعمشی رحمہ اللہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے محمد بن یحییٰ، عثمان بن سعید یعنی امام دارمی اور یعقوب فسوی کی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ یعنی امام دارمی رحمہ اللہ مبتدعہ کے آنکھوں میں چبھتے تھے، یعنی اس طرح ان کو پکڑا کرتے تھے کہ ہمیشہ وہ لوگ امام دارمی رحمہ اللہ کو حسد کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں امام دارمی رحمہ اللہ کی ایک بات نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے یوں فرمایا، جو حدیث شعبہ، سفیان، مالک، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، یعنی یہ 5 لوگوں کے نام بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ان کے احادیث کو جمع نہ کرے وہ حدیث میں مفلس ہے۔ یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں
کہ وہ حدیث میں گویا کہ حافظ کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اس کے نیچے امام ذہبی رحمہ اللہ تعلیق چڑھاتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، یقیناً یہ بات 100% صحیح ہے کہ جو شعبہ، سفیان، مالک، حماد بن زید اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ اجمعین کے احادیث کو جمع کر لے، ان کے تمام شروحات کو، معانی کو، علتوں کو، تمام چیزوں کو اگر معلوم کر لے تو وہ اپنے زمانے کا حافظ ضرور کہلائے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ امام دارمی رحمہ اللہ کا یوں بیان کرتے ہیں، کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام دارمی رحمہ اللہ سے ان سے جلنے والا، ان سے حسد کرنے والا ایک حاسد یوں کہنے لگا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ امام دارمی رحمہ اللہ کی برائی بیان کرے، تو اس نے یوں کہا کہ اے امام، اگر تمہارے پاس علم نہ ہوتا تو تم کیا ہوتے؟ عیب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا کہا کہ اے امام، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوتا تو تم کیا ہوتے؟ تمہاری کچھ قیمت نہیں ہوتی۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ نے فوراً کہا کہ تم برائی بیان کرنا چاہ رہے تھے لیکن تعریف کر دیے۔ یعنی امام دارمی رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ تمہارا یہ کہنا، اس آدمی کا، اس حاسد کا یہ کہنا کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہوتا تو میں کچھ نہیں ہوتا، اس بات پر دال ہے کہ اب میرے پاس کچھ علم ہے جس کی وجہ سے میری کچھ وقاعت ہے۔ تو گویا کہ وہ آدمی برائی بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن تعریف کر بیٹھا۔ آپ کی اگر ہم کتابوں کی بات کریں تو امام رحمہ اللہ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ المسند الکبیر ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اہل علم ضرور جانتے ہیں، اور اہل علم اس کتاب کو علمی دنیا میں کتنی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ سب پر عیاں ہے، سب پر واضح ہے۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب الرد علی الجہمیہ، اسی طرح ان کی ایک تیسری کتاب جو رد کرتے ہوئے لکھے تھے الرد علی بشر۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام دارمی رحمہ اللہ مبتدعہ کے آنکھوں میں چبھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ ان کے رد میں ہوتی تھیں اور حق کو بیان کرنے میں ہوتی تھیں، اسی لیے مبتدعہ ہمیشہ آپ سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ اب آخری بات کریں تو آپ کا انتقال 280 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔